بسم الله الرحمن الرحيم. سابق امیر کے حکم کے مطابق 6 خصوصی افراد میں سے انتخاب کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور اس کی اطاعت کا حلف اس طرح آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ اور جہاں جہاں کسی کافر فتنے نے سر اٹھایا، حضرت عثمان غنی کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے خوب چابک دستی سے کچلا۔ اس طرح خراسان، تبرستان، سیستان، افغانستان، ترکستان، طرابلس، تیونس اور مراکش، الجزائر، خوارزم، آرمینیا، آذربائیجان، قبرص اور سندھ و ہند کی سرحدوں تک اسلامی پرچم لہرا گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی ان فتوحات کو دیکھ کر عالم کفر کانپ اٹھا۔ اب جب جنگ کے میدان میں ان کی ایک نہ چلی تو سازشوں اور مکاریوں کا دروازہ کھولا۔ اس سلسلے میں یہودیوں نے دوست بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن سبا نامی شخص یمن کا ایک یہودی تھا۔ اسلام کی ترقی اس سے دیکھی نہ جاتی، لیکن کرتا تو کرتا کیا؟ اتنی طاقت تھی نہیں کہ کھل کر مقابلہ کرتا۔ آخر ایک سازش کے تحت مسلمان بن بیٹھا اور رات دن اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس کے لیے اس نے 2 طرفہ چال چلی۔ ایک طرف تو اس نے یہ بات خوب پھیلائی کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ خلافت پر قبضے والی بات ایسی تھی کہ جو حجاز اور عرب میں تو چل نہیں سکتی تھی، کیونکہ اول تو یہاں کے مسلمان اسلام اور مزاج شریعت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، خوب جانتے تھے کہ حضور کوئی بادشاہتیں بانٹنے اور اپنے خاندان میں میراث چلانے نہیں آئے تھے۔ تاہم اس نے دیکھا کہ عراق کا علاقہ ابھی نیا نیا فتح ہوا ہے، اگرچہ یہاں بھی اسلام کافی پھیل گیا تھا، لیکن ابھی تک لوگوں کے دلوں سے ایرانی بادشاہ پرستی کا اثر دور نہیں ہوا تھا۔ ابن سبا نے سوچا اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لہٰذا فوراً یمن سے چل کر بصرہ آیا اور یہاں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ابن سبا لوگوں سے ملتا اور کہتا کہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے عزیز تو یوں ہی رہ گئے اور ادھر ادھر کے لوگ خلیفہ بن بیٹھے۔ اب بھی وقت ہے کہ حضرت عثمان کو ہٹا کر ان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا دو۔ صحابہ ہوتے تو جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا دین پھیلانے آئے تھے، اپنے خاندان میں بادشاہت قائم کرنے تھوڑی ہی آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ہی فرما دیا تھا کہ ہم نہ ہی کوئی وراثت چھوڑتے ہیں، نہ ہی ہماری میراث بٹتی ہے۔ لیکن جزیرہ عرب سے باہر شہروں میں کون تھا جو اس قسم کا جواب دیتا؟ عراقی اور ایرانی بھلا ان باتوں کو کیا سمجھتے؟ ان کی تو ساری عمر بادشاہوں کی چوکھٹ پر سر رگڑتے گزری تھی۔ انہوں نے تو زندگی بھر بس یہی دیکھا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا تخت پر بیٹھتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اسلام خاندان، نسل اور خون کے ناحق بندھن کاٹنے آیا ہے، اور وہ ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں بادشاہ یا امیر وراثت اور خاندانی اثر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی قابلیت اور قوم کی رائے سے منتخب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن سبا کی باتیں ان کے دل میں اثر کر گئیں۔ جب ان باتوں کی اطلاع بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو ہوئی تو انہوں نے اقتصادی عبداللہ بن سبا کو اپنے شہر سے نکلوا دیا۔ اب یہ شخص کوفہ پہنچا، وہاں بھی اس قسم کی شرارت کی۔ یہاں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کہ چند روز بعد یہاں سے نکالا گیا۔ اس در بدری کے بعد اس نے شام میں قسمت آزمائی کی، لیکن وہاں حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے اس کی کوئی تدبیر نہ چلی۔ وہاں سے بھاگ کر مصر پہنچا، یہاں اس نے چپ کے اپنا کام شروع کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی خاصی جماعت بنا لی۔ حضرت عثمان بڑی نرم طبیعت کے تھے، بڑے بڑے صحابہ وفات پا چکے تھے اور 9 عمر صحابہ یا تابعی رہ گئے تھے۔ 9 مسلموں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ ان حالات میں حضرت عمر کے جیسا انتظام مشکل تھا۔ یہودی اور منافق اسلامی حکومت کے ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ ان حالات میں یہودی عبداللہ بن سبا کی جماعت کو حضرت عثمان اور ان کے افسروں کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر پیش کرتے، نام بدل بدل کر نئی نئی جگہوں سے مختلف شہروں میں طرح طرح کے خط بھیجے جن میں ان شہروں کی بری حالت دکھاتے اور افسروں کا ظلم بیان کرتے۔ سادہ لوگ ان باتوں اور اس جھوٹ کو
نہیں جانتے تھے یہ سب سن کر افسوس کرتے اور کہتے کہ شکر ہے ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ چند ہی برس میں سارے ملک میں ہی چرچا ہونے لگا، اب مدینہ میں بھی اس قسم کی خبریں آنی شروع ہو گئیں۔